My dear political science students, we have discussed in the previous lecture what is political philosophy, and then we discussed that what is the political philosophy of Plato. So this is my second lecture. Anas Tariq, please share the link in safe WhatsApp groups, or anybody can share it. So this is my second lecture. In the first lecture, I discussed what is political philosophy and what is the political philosophy of Plato. پہلے لیکچر میں نے پلیٹو کے بارے میں آپ کو کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ بھائی پولیٹیکل فلاسفی کیا چیز ہے. سو ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ ان دس سیکنڈ لیکچر پولیٹیکل فلاسفی آف Aristotle. Please write a comment that today I will understand the political philosophy of Aristotle. Okay, Noor Banu, thank you. Political philosophy of Plato, I have already done that in the demo class. ہم نے ایک ڈیمو کلاس کیا تھا کہ پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے اور پلیٹو کی پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے. تو اس ڈیمو کلاس کا لنک میں نے ادھر ڈالا ہوا ہے اس گروپ میں بھی, تو اس کو آپ سن لیں بعد میں اگر آپ نے نہیں پڑھا. So today my focus is on Aristotle's political philosophy. Now the main idea of Aristotle's politics is that government exists to promote and foster virtue in a way that leads to the good life of its citizens. Virtuous citizens are prepared to live together under common laws and contribute to their community. Now here you should know that philosophy is concerned with the ethics. What is good and what is bad, کہ بھئی اچھا کیا ہے برا کیا ہے. This is one of the main area of philosophy. یہ جو ریلیجنز ہے میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن جتنے بھی ریلیجنز ہیں یہ فلاسفی سے بنے ہیں, کیونکہ افلاطون سے پہلے اور سقراط سے پہلے کوئی ریلیجن نہیں تھا, تو یہ بعد میں سارے بنے ہیں. تو فلاسفی جو ہے دیٹ از ایتھکس, ون آف دی مین برانچ آف فلاسفی دیٹ از ایتھکس, اینڈ ایتھکس مینس دیٹ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ, اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو اس میں مختلف فلاسفر جو ہے ایتھکس کے بارے میں ان کی مختلف تھیوریز ہے. مطلب کانٹ کہتا ہے کہ بھئی ڈیوٹی از ایتھکس. کانٹ جو ہے مشہور فلاسفر ہے, یہ آپ کے کورس میں ہے کانٹ, پولیٹیکل سائنس کے کورس میں کانٹ ہے. تو کانٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈیوٹی از ایتھکس. اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے اور آپ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہو, سو دس از ایتھیکل ایکشن. مطلب میں ٹیچر ہوں تو مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے تو اگر آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں سو یو آر ایتھیکل, آپ ایک اخلاقی کام کر رہے ہیں. اسی طرح ولیم جیمز وغیرہ جو ہے انہوں نے ایتھیکل میں کیا کہا, پریگمیٹزم, کہ بھئی ریزلٹس کیا ہے. آپ ڈیوٹی کر تو رہے ہیں لیکن کوئی ریزلٹ بھی دے رہے ہو یا ایویں ڈیوٹی کر رہے ہو. ایک چوکیدار سارے دن بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ, کچھ نہیں کرتا, تو کیا یہ ایتھیکل فنکشن ہے؟ Aristotle belongs to the school of thought to which we call virtue ethics. Virtue ethics. Aristotle جو ہے یہ ایتھکس میں اس مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ورچو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ایتھیکل ہے, اگر آپ ورچو نہیں کرتے تو آپ ایتھیکل نہیں ہے. یہ جو ورچو ہے نیکی, جو مذہب میں اس کو نیکی کہتے ہیں, تو یہ اصل میں فلاسفی سے نکلا ہے, لیکن مذہب نے اس کا کنسیپٹ ہی چینج کر دیا.
وہ 5 دفعہ درود شریف پڑھو تو یہ نیکی ہے، اور قرآن کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملیں گے. تو فلاسفی میں جو ورچو ہے دیٹ از ایکسلنس آف کیریکٹر. ایکسلنس آف کیریکٹر، کہ آپ کیریکٹر وائز کتنے ایکسلنٹ ہے تو اتنی زیادہ آپ ورچوس ہے، اتنی زیادہ پھر آپ ورچوس ہے. تو ارسطاٹل نے 18 ورچوز کا لسٹ بنایا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. 18 ورچوز، 18 نیکیاں. تو وہ جو 18 نیکیاں ہے، جو 18 ورچوز ہے، اس پہ ارسطاٹل کا ساری جو ایتھیکل فلاسفی ہے وہ اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے. Now, political philosophy of Aristotle is derived from his ethical concepts. ٹھیک ہے، یہ جو فرحانہ بھی آئی تو فرحانہ کو 18 ورچوز کا پتہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لے گی. تو یہ جنرل باتیں ہو گئی. ابھی کمنگ ٹو دا ٹاپک، دا فلاسفی آف ارسطاٹل دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام ہز ورچو concept. So the main idea of Aristotle's politics is that government exists to promote and foster virtue in a way that leads to the good life of its citizens. یہ ارسطاٹل کا بنیادی سینٹنس ہے جس کو آپ نے رٹا لگانا ہے. بعد میں جب ہم الفارابی پڑھیں گے تو الفارابی نے اسی کنسیپٹ کو آگے لے گیا ہے. دا مین آئیڈیا آف ارسطاٹلس، میں نے آپ کو نوٹس دیا ہے اس گروپ میں، اس میں یہ چیز ادھر موجود ہے لیکن آپ دوبارہ سنیں اور اس کو یاد کریں. دا مین آئیڈیا آف ارسطاٹلس پالیٹکس، آپ پیپر میں آپ نے اس طرح لکھنا ہے. دا مین آئیڈیا آف ارسطاٹلس پالیٹکس از دیٹ گورنمنٹ ایگزسٹس ٹو پروموٹ اینڈ فوسٹر مینس strengthen, foster virtue in a way that leads to the good life of its citizens. Good life of its citizens. کہ سٹیزنز کی جو لائف ہے وہ گڈ ہو جائے، وہ اچھی زندگی گزارے، یہ گورنمنٹ کا مقصد ہے. So the main idea of Aristotle's politics is that government exists to promote and foster virtue in a way that leads to the good life of its citizens. Virtuous citizens are prepared to live together under common laws and contribute to their community. تو یہ جو ورچو ہے ہم کیسے حاصل کریں گے؟ لاز، ہم قانون بنائیں گے کہ بھئی موٹر وے پہ آپ نے 100 کلومیٹر پر آور جانا ہے تو سارے لوگ خوش ہوں گے، ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے. اگر ہم لوگوں کو چھوڑ دیں کہ بھئی اب مرضی ہے تو لوگ 200 کلومیٹر پہ جائیں گے تو ایکسیڈنٹس ہوں گے، تو غم ہوں گے، لوگ مریں گے، خون ہوگا، تو پھر جو ہے ایکسیڈنٹس ہوں گے تو موت ہوں گے تو جنازے ہوں گے، تو سارا جو وہ سوسائٹی ہے وہ ناخوشگوار حالت سے، ان پلیزنٹ حالت سے نکلے گا. تو یہ ارسطاٹل کا جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے. گڈ لائف، ورچو، اینڈ دا پرپز آف دا گورنمنٹ از ٹو انیبل دا سٹیزنس ٹو لیڈ گڈ لائف اینڈ دیٹ از پاسبل انڈر کامن لاز اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دیئر کمیونٹی. قانون کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ خوش رہے. اب ارسطاٹل جو ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جس نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ میں خواب میں بھی ارسطاٹل کو دیکھتا ہوں، جاگتے بھی اس کو دیکھتا ہوں. اور ابھی تو خیر میرا کچھ زیادہ میچور ہو گیا، لیکن جب میں آپ لوگوں کی طرح ینگ تھا تو میں ارسطاٹل کو ایسے سمجھتا تھا کہ یہ کوئی میرا محبوبہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کے بغیر تو میں نیند نہیں آئے گی، تو اس کی کتابوں کو میں گود میں رکھ کے سوتا تھا. تو یہ ایک ایسا عظیم انسان ہے کہ اس حرامی نے ہر چیز پہ لکھا ہے، کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑا. اگر وہ بایولوجی ہے، زوالوجی ہے، لا ہے، پوئٹکس ہے، پالیٹکس ہے، فلاسفی ہے، لاجک ہے، کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی. آپ کسی برانچ کا نام لے لے اور یہ ارسطاٹل نے اس پہ لکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ پولیٹیکل فلاسفی کا ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک کتاب کا نام ہے پالیٹکس.
باقاعدہ اس نے ایک بک لکھا ہے اور اس بک کا نام کیا ہے؟ پالیٹکس. آج سے 2500-3000 سال پہلے جو ہے نہ کمپیوٹر ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ گوگل ہے، نہ پین ہے، نہ کاغذ ہے، اور یہ جو ہے 300 کتابیں لکھ لیتا ہے. تو یہ جو ہے بہت عظیم انسان ہے. اس طرح کا انسان جو ہے بہت کم دنیا میں آئی ہے. تو یہ جو ڈارک ایجز ہم کہتے ہیں نا، ڈارک ایجز، یورپ جو ہے اندھیرے کے زمانے میں جو گیا تو اس کے 2 ریزنز تھے. ایک کرسچینٹی، مذہب نے لوگوں کو کہا ہے بس جی قبر قیامت کی تیاری کرو، جنت میں جاؤ، دوزخ سے ڈرو، تو لوگ اندھیرے میں چلے گئے، دنیا کو چھوڑ گئے. نمبر 2 جو تھا وہ ارسطاٹل تھا. ارسطاٹل واز اے کاز آف ڈارک ایجز، بیکاز لوگوں نے اس کو عقلی کل سمجھا کہ یار اس کو سب کچھ جو بھی نالج ہے ارسطاٹل نے کر دیا ہے، تو مزید نالج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آخرت کی تیاری کرو. تو یہ جو ہے لوگوں نے اس کو اتنا آسمان پہ چڑھایا کہ یار یہ بندہ جو ہے اس نے سارا ریسرچ کر دیا ہے، سارا نالج جو ہے اس کے پاس آ گیا ہے، تو مزید نالج کی ضرورت نہیں ہے. Now, to get the basics of Aristotelian ethics, you have to understand 3 basic things: what eudaimonia is, what virtue is, and that we become better persons through practice. ارسطاٹل کے جو ہے 3 بڑی مشہور باتیں ہیں. ایک جو ہے اس کا ایوڈائمونیا، and the other concept that he gives, that is virtue, and the third thing is that we become better persons through practice. تو یہ چیزیں پھر اس نے اپنی پولیٹیکل فلسفی میں ایکسپلین کی ہے. ارسطاٹل کا ایک مشہور وہ ہے قول ہے کہ we are what but what we do repeatedly, and excellence is the name of what we do repeatedly. ایکسلنس کیا چیز ہے؟ ہم ایک کام کو بار بار کریں تو ہم ایکسلنٹ بن جاتے ہیں. اگر مجھے رائٹنگ نہیں آتی اور میں بار بار رائٹنگ کرتا ہوں تو میں بہترین رائٹر بن جاؤں گا. ایوڈائمونیا کا جو کانسیپٹ ہے یہ پرسنل ایتھکس میں بھی ہے اور پولیٹیکل ایتھکس میں بھی ہے. ایو کا مطلب ہے گڈ، اور ڈائمن جو ہے وہ ڈیمن سے نکلا ہے، اور ڈیمن کا مطلب ہے اسپرٹ، گڈ اسپرٹ. ہر انسان میں ایک گڈ اسپرٹ ہوتا ہے. کل میں شوپنہار کو پڑھ رہا تھا، ایک بڑا اور دوسرا فلاسفر ہے شوپنہار، تو وہ کہتا ہے کہ بندے میں گڈ اسپرٹ ہونا چاہیے، بندہ زندہ دل ہونا چاہیے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مرد دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ایوڈائمونیا، گڈ اسپرٹ، کہ آپ ہر انسان کے اندر ایک اچھا اسپرٹ ہوتا ہے، اگر وہ اس کو ایکسپلور کرے اور اس کو پالے تو یہ اس کو ہیپینس ملے گا. اور یہی چیز اسٹیٹ نے بھی کرنا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی وہ جو ہے اسٹیٹ بھی لوگوں کو خوش کرے، اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایوڈائمونیا میں کنٹریبیوٹ کرے تاکہ لوگوں کو اپنے گڈ اسپرٹ کا پتہ چلے. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں نا اٹلی میں اور جاپان میں اور امریکہ میں، کینیڈا میں لوگ خوش کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ اسٹیٹ نے ماحول ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہاں ہر بندہ اپنا ایوڈائمونیا جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے. پاکستان میں جو لوگوں کو آٹا نہیں ملتا، لوگوں کو جو ہے وہ دال نہیں ملتی، لوگوں کو پیٹرول نہیں ملتا، تو وہ کیسے خوش رہیں گے؟ تو یہ ارسطاٹل کا کانسیپٹ ہے. Now, political science is in one sense the science of human action. But Aristotle also defined it as the prudential giving of laws which aim to make citizens virtuous. جو prudence ہے، جو wisdom ہے، پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ آپ کو وزڈم دیتا ہے، پروڈنس دیتا ہے. ارسطاٹل کا پولیٹیکل سائنس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ The prudential giving of laws which aim to make citizens virtuous. پولیٹیکل سائنس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ورچوس بنائے، ان کا کریکٹر آپ اسٹرانگ بنائے. Such a goal requires that statesmen themselves be virtuous, and they are to the degree that they are prudent, since prudence is a virtue. پھر ارسطاٹل یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر لوگ ورچوس ہے،
لوگ نیکوکار ہے تو پھر رولرز کو تو ہونا ہی چاہیے، وہ تو بڑا ضروری ہے. اگر آپ وہ نہیں کرے تو پھر اگر لوگ جو ہے وہ اس طرح مطلب ہے کہ لوگ اگر ورچوس ہے اور رولرز ورچوس نہیں ہے تو پھر جو ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا میں نے آپ کو نوٹس دیے ہیں ارسطاٹل کے کہ ہو از ارسطاٹل اینڈ واٹ از ہز پولیٹیکل فلاسفی. بڑی سمپل لینگویج میں ادھر ادھر سے میں نے وہ نوٹس بنا کے آپ کو دی ہے اس گروپ میں، آپ اس کو پڑھیں. لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو ایک لنک دیا ہے اور وہ لنک ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا. اگر آپ اس لنک کو پڑھیں اور اسے سے اپنے مزید نوٹس بنائیں اور اس پہ پھر آپ لکھیں بھی تو آئی گارنٹی یو دیٹ یو ول بی دا سی ایس ایس ٹاپر. آپ سی ایس ایس کے ٹاپر ہوں گے. اگر آپ نے جو آرٹیکل میں نے آپ کو لنک دیا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ سی ایس ایس کا ٹاپر بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بہترین انسائکلوپیڈیا ہے اسٹینفورڈ. اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں سے ہے. تو یہ اسٹینفورڈ ہمیں بتاتا ہے کہ ارسطاٹل 384 322 بی سی، یہ جو ارسطاٹل کا ٹائم پیریڈ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 384 اور 322. تو یہ 322 میں مر گیا تھا اور 384 میں یہ پیدا ہوا تھا، بی سی، بیفور کرائسٹ. ابھی اگر ہم 2023 میں ہے تو اس کے ساتھ آپ 322 ہی ملائے، 322 تو یہ کتنے سال ہو گئے؟ 3 اور 2 5، 3 اور 2 5، 3 2، 23,055 سال پہلے یہ بندہ 2355 سال پہلے یہ بندہ گزرا ہے، 2355 سال. تو یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اس نے اس کو آپ کو ڈیٹ آف برتھ دیا، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی دیا. واز اے گریک فلاسفر، لاجیشین اینڈ سائنٹسٹ. Along with his teacher Plato, Aristotle is generally regarded as one of the most influential ancient thinkers in a number of philosophical fields, including political theory. Aristotle was born in Stagira in northern Greece, and his father was a court physician to the king of Macedon. As a young man, he studied in Plato's academy in Athens. After Plato's death, he left Athens to conduct philosophical and biological research in Asia Minor and Lesbos, and he was then invited by King Philip II of Macedon to tutor his young son Alexander the Great. یہ جو سکندر اعظم ہے یہ اس کا استاد تھا، لیکن اس کا استاد کون تھا؟ افلاطون تھا. اس کا افلاطون کے ساتھ بڑے اختلافات تھے، لیکن جب تک افلاطون مرا نہیں تھا تو اس نے اپنا اسکول علیحدہ نہیں بنایا. جب افلاطون مر گیا تو رسپیکٹ کی وجہ سے وہ نہیں بنایا پہلے، پھر اس کے بعد اس نے اپنا نیا اسکول بنا دیا، لیسیم. اس کا نام کیا تھا؟ لیسیم. اچھا پیپر میں زیادہ اس طرح کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ الیگزینڈر، تھوڑا سا بندہ لکھے ارسطاٹل دا اسٹوڈنٹ آف پلیٹو اینڈ دا ٹیچر آف الیگزینڈر دا گریٹ، اتنا آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. So Alexander succeeded his father, consolidated the conquest of the Greek city-states, and launched the invasion of the Persian Empire. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ارسطاٹل جو ہے اس کی وجہ سے الیگزینڈر دا گریٹ اتنا بڑا بندہ بن گیا، کیونکہ الیگزینڈر سے پہلے گریک جو ہے وہ سٹی اسٹیٹس تھے، چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھے. لیکن ارسطاٹل کی باتوں پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ انڈیا تک پہنچ گیا، ایران اس نے قبضہ کیا، پورا آدھا یورپ اس نے قبضہ کیا. سو ارسطاٹل ریٹرن ایز اے ریزیڈنٹ ایلین ٹو ایتھنز اینڈ واز اے کلوز فرینڈ آف انٹیپیٹر دا میسیڈونین ان وائسرائے. یہ بس اس کی اتنی پرسنل ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. He wrote or at least worked on some of his major treatises, including the politics. When Alexander died suddenly, Aristotle had to flee from Athens because of his Macedonian connections, and he died soon after. Aristotle's life seems to have influenced his political thought in various ways. His interest in biology seems to be reflected in the naturalism of his politics. His interest in comparative politics and his qualified sympathies for democracy as well as monarchy may have been encouraged by his travels and experience of diverse political systems. ارسطاٹل نے بہت قسم کے پولیٹیکل سسٹم دیکھے تھے
مطلب گریس کا سٹی اسٹیٹ بھی دیکھا، الیگزینڈر کا بھی دیکھا. تو اس وجہ سے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پلیٹو سے بہت زیادہ ہے. He reacts critically to his teacher Plato while borrowing extensively from Plato's Republic, Statesmen and Laws. اس دن میں نے آپ کو جب پلیٹو پہ لیکچر دیا تھا تو اس میں نے پلیٹو کی کتابوں کے نام آپ کو کہے تھے. تو پلیٹو کی جو کتابیں ہے یہ آپ یاد رکھیں، ایک کا نام ہے ریپبلک، ایک کا نام ہے اسٹیٹس مین، ایم سی کیو میں بھی آتا ہے اسٹیٹس مین، اور تیسرا جو پلیٹو کی کتاب ہے اس کا نام ہے لا یا لاز. تو ارسطاٹل نے ان تین کتابوں کو بھی پڑھا ہے، ریپبلک، اسٹیٹس مین اینڈ لاز. ٹھیک ہے، یہ تین کتابیں جو ہے پالیٹکس پہ پلیٹو کے ہے، پالیٹکس پہ پلیٹو کی تین کتابیں ہے. لیکن ارسطاٹل نے ان کتابوں کو پڑھ کے اور پلیٹو کو لیکچر اٹینڈ کر کے اس نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے پالیٹکس. اور ارسطاٹل جو ہے یہ پولیٹیکل سائنس کا فاؤنڈر ہے. اس نے پولیٹیکل سائنس کا ورڈ جو ہے پہلے دفعہ استعمال کیا ہے. تو پولیٹیکل سائنس ان جنرل supplement characteristics and problems of Aristotle's politics, Aristotle's view of politics, general theory of constitutions and citizens, study of specific constitutions, Aristotle and modern politics. تو یہ جو اسٹینفورڈ کا آرٹیکل میں نے آپ کو لنک دیا ہے یہ اس کے ٹاپکس ہے. تو آپ مہربانی کریں آج سونے سے پہلے یہ آرٹیکل پڑھے. یہ تقریباً آپ کو اس پہ آدھا گھنٹہ لگے گا یا گھنٹہ میکسیمم. پڑھے، اس سے اپنے نوٹس بنائے اور پھر میموری سے سیپ واٹس ایپ گروپ میں ارسطاٹل کا جو ہے لکھیے کہ ارسطاٹل نے کیا بتایا ہے، اور ارسطاٹل کا جو ہے کانسیپٹ پالیٹکس کے بارے میں اور کانسٹیٹیوشن کے بارے میں اور ڈیموکریسی کے بارے میں، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اگر آپ لینگویج یہ اسٹینفورڈ والے استعمال کرے تو پھر آپ کو مزہ آ جائے گا. اب ارسطاٹل اسٹیٹس the politician and lawgiver is wholly occupied with the city-state and the constitution is a certain way of organizing those who inhabit the city-state. تو یہ اس کا constitution کا definition ہے. His general theory of constitution is set forth in Politics 3. He begins with the definition of the citizen. Since the city-state is by nature a collective entity, a multitude of citizens, citizens are distinguished from other inhabitants such as resident aliens and slaves. And even children and seniors are not unqualified citizens, nor are most ordinary workers. After further analysis, he defines the citizen as a person who has the right to participate in deliberative or judicial office. Citizen کون ہے؟ اب سٹیزن جو ہے یہ فلاسفی میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، پالیٹکس میں، پولیٹیکل سائنس میں، کہ بھئی ہو از سٹیزن؟ اے پرسن ہو پارٹیسپیٹس، جو حصہ لیتا ہے وہ سٹیزن ہے. ایم ہی کونے قدرے میں پڑا ہے ایک بندہ یا غلام ہے یا نوکر ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ میں کیا فرق ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ سٹیزن نہیں ہے. یہ ارسطاٹل کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے پالیٹکس کو ایکٹیو کر دیا کہ بھئی لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے. اگر ایک بندہ سیاسی ذہن نہیں رکھتا، اس کو سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو یہ سٹیزن ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہے اس کے ارسطاٹل کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آپ کو اس کو پڑھے. اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ڈسکس کرے. If you have any question now, so please ask. اگر آپ ارسطاٹل پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں. اس کو میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. تو یہ پلیٹو اور ارسطاٹل کو پلیز آپ ختم کریں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو مزید بھی گوگل کر سکتے ہیں کہ ارسطاٹل پولیٹیکل ویوز، کہ اس کے پولیٹیکل ویوز کیا ہے. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی گوگل میں لکھا ارسطاٹل پولیٹیکل ویوز. ارسطاٹل believed that there were 3 genuine forms of government and 3 corrupted forms of government. Monarchy was genuine, but its corrupt form is tyranny. Aristocracy is a genuine form,
but its correct version is plutocracy. Polity is a genuine form and democracy is its corrupt formation. تو یہ اس نے ارسٹوکریسی، ڈیموکریسی، پلوٹوکریسی، منارکی، ارسطاٹل نے ان تینوں پہ بات کی لکھی ہے. ہاں، تو یہ عبد الرحیم ترین نے جو کوشچن کیا ہے تو اسی کا میں جواب آپ کو دے رہا تھا کہ ارسطاٹل بلیوڈ that there were 3 genuine forms of government and 3 corrupted forms of government. جب آپ ارسطاٹل کو پڑھو گے تو ارسطاٹل کا ایک امپارٹنٹ پولیٹیکل تھیوری، ایتھیکل تھیوری جو ہے وہ ہے گولڈن مین. گولڈن مین، درمیان کا راستہ. تو ارسطاٹل نے ہمیشہ درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے کہ ایک چیز اچھی ہے، ایک بری ہے، اور درمیان میں بھی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ارسطاٹل بلیوڈ that there were 3 genuine forms of government and 3 corrupted forms of government. Monarchy was genuine. اس نے monarchy کو اپریشیٹ کیا ہے. But its corrupt form is tyranny. جو tyranny ہے یا tyranny کا مطلب کیا ہے؟ مطلق الاعلانیت، جو ایک ہی بندہ ظلم کرتا ہے اور حکومت کرتا ہے. Aristocracy is a genuine form, but its corrupt version is plutocracy. Aristocracy جو ہے یہ اچھا گورنمنٹ ہے. اس نے aristocracy کو اشرافیہ جس کو کہتے ہیں، نوبلز کی جو حکومت ہے، وہ اس نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اس کا جو کرپٹ فارم ہے وہ کیا ہے؟ پلوٹوکریسی. ارسطاٹل جو ہے یہ فلسفی میں ریئلسٹ ہے، یہ ریئلٹی میں رہتا ہے. ارسطاٹل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے پلیٹو کی فلسفی کو آسمان سے زمین پہ لے آیا. تو یہ کہتا ہے کہ جو ارسٹوکریسی پر امیر لوگ بن جاتے ہیں، پلوٹوکریسی کا مطلب ہے دا گورنمنٹ آف رچ پیپل. تو رچ، اگر آپ رچ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ گریڈی ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ صحیح حکومت نہیں کر سکتے. پالیٹی از اے جینون فارم اینڈ ڈیموکریسی از اٹس کرپٹ فارمیشن. اب پالیٹی جو ہے کہ بھئی ہم سٹی اسٹیٹ کو کیسے چلائیں گے، پالیٹی. تو یہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی ڈیموکریسی جب اب ڈیمو کا مطلب ہے پیپل، کہ جب لوگوں کو آپ چیز دیں گے ہاتھ میں، اور انہی لوگوں، اصل میں ان لوگوں کا جو نفرت ہے ڈیموکریسی سے وہ سوکریٹیز کی وجہ سے بھی ہے، کہ سقراط کو ڈیموکریسی کی وجہ سے مارا گیا. میجارٹی نے فیصلہ دیا کہ سقراط کو مارو، تو اس وجہ سے یہ تھوڑے سے اس کوشس ہے ڈیموکریسی کے بارے میں. Now, as I told you already that please read the article on Aristotle political theory on constitutionalism. Constitution, he has already, I have referred to that what is his concept of constitution and what Aristotle talks about the constitutionalism. Now, if you Google it, Aristotle on constitution, so you will be getting the details that Aristotle wrote that a constitution is the way of life of a citizen body. According to Aristotle, citizens were all who share in the civic life of ruling and being ruled in turn. Citizenship in the city-states was a status granted only to certain groups depending on the form of government. تو یہ جو اسٹینڈ فورڈ کا ہے آرٹیکل، اس میں کانسٹیٹیوشن پہ باقاعدہ ایک سپریٹ انٹری ہے. تو ارسطاٹل نے اس کو سٹیزنشپ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کو ریلیٹ کیا ہے. یس، سہیل گجر نے بھی اچھا کمنٹ کیا ہے. اور کوئی کسی کوشچن کسی کا اگر میں نے نظر نہیں آیا. Can people be made virtuous? Some people are not virtuous by nature. Is the political philosophy of Aristotle viable or practically possible? Yes, education is to build the character.
یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ واٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کا پرپز جو ہے وہ صرف نالج دینا نہیں ہے, ڈیٹا انفارمیشن دینا نہیں ہے. دیٹ از آلسو اے کریکٹر بلڈنگ ایکسرسائز. سو وین the definition of education is to impart and receive knowledge, skills and values as well as attitude. تو جب ہم ویلیوز دیتے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور وہ ویلیوز جو ہے وہ کیا ہے, وہ ورچوز ہے. تو بالکل پاسبل ہے. ارسطاٹل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل پریکٹیکل ہے. اور some people are not virtuous by nature. تو یہ کرمینالوجی کا تھیوری ہے. کرمینالوجی, اگر کرمینالوجی آپ کا سبجیکٹ نہ بھی ہے تو آپ گوگل کریں تھیوریز آف کرمینالوجی, کہ کیا لوگ بائی نیچر کرمینل ہے یا ورچوس نہیں ہے, یا سرکمسٹانسز جو ہے ماحول ان کو کرمینل یا ایول بنا دیتے ہیں. تو ہیومن نیچر جو ہے اس پہ بہت زیادہ ڈسکشنز ہے, بہت زیادہ اس پہ کنٹروورسیز ہے فلاسفی میں, سائیکالوجی میں, کہ ہیومن از گڈ بائی نیچر اور ہیومن از بیڈ بائی نیچر. اگر مینجمنٹ میں آپ دیکھیں تو وی ہیو تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. تھیوری ایکس سیز دیٹ ہیومن نیچر از بیڈ, سو وی شوڈ کنٹرول دیم. انسان بہت برا ہے, ڈنڈے سے اس کو کنٹرول کرو. اور تھیوری وائی کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر از گڈ, ہیومن از گڈ بائی نیچر, سو ری انفورس, موٹیویٹ, ایجوکیٹ, ٹرین, انکریج, اینڈ ہیومن بینگ ول بی آل رائٹ. اگر ہم باقی فلاسفرز دیکھیں تو ہابس جو ہے, ہابس, آگے ہم پڑھیں گے ہابس کو. ہابس نے کہا کہ انسان جو ہے یہ بڑا بروٹش نیچر ہے اس کا, تو اس کو کنٹرول کرو. اسٹیٹ کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن ول وغیرہ یا مل جو ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار, انسان بڑی پیاری چیز ہے, تو انسان کو خواہ مخواہ ڈنڈا سے آپ کنٹرول نہ کرے, اور جتنا کم اسٹیٹ ہے تو اتنا بہتر ہے. ریاست کو آپ کم کرے, پولیس کو آپ کم کرے. اب کینیڈا میں رہا ہوں, وہاں مجھے کبھی پولیس نظر ہی نہیں آتی. آرمی تو سواری پہ جانا تو کہ آپ کو نظر آ جائے. آج میں یہاں ایک جگہ پہ گیا تھا, اتنی آرمی ادھر کھڑی تھی, ایک سویلین جگہ تھی. میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ یار آرمی کا جو ہے سویلین جگہوں میں کیا کام ہے. تو یہ ہم آگے پولیٹیکل سائنس میں پڑھیں گے. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہے کہ اسٹیٹ کا پریزنس کتنا ہونا چاہیے. ہاں, لیویاتان جو ہے یہ ہابس کی کتاب ہے, جس میں اس نے کہا ہے کہ لیویاتن کہ انسان جو ہے وہ بائی نیچر جو ہے ٹھیک نہیں ہے, تو اسٹیٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن باقی فلاسفر نے اس کو کہا کہ نہیں, اسٹیٹ کو کمزور ہونا چاہیے. اسٹیٹ جتنا کمزور ہوگا اتنا انڈیویجول اسٹرانگ ہوگا. اور انارکزم اور اس طرح کی فلاسفی ہے, انارکسٹ اپروچ, کہ بھائی اسٹیٹ کو مکمل ختم کرے, ہمیں اسٹیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیپٹلزم میں, ڈیموکریسی میں, لبرلزم میں اسٹیٹ جو ہے تو صحیح, لیکن بہت کمزور ہے. Nicomachean Ethics is the name of the book written by Aristotle, and I have read that book many times. And we have, if you can read that, if you have no time for reading, so just listen to that in YouTube. I have listened to that in YouTube also, and also in I have read the book also. So you can now another question is Nicomachean was the name of the son of Aristotle, and Nicomachean was also the grandfather of Aristotle. تو اس کے نام پہ اس نے کتاب ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان کو. نیکومیکن جو ہے اس کی بیٹی کا بھی نام ہے اور دادا کے بھی نام ہے یا باپ کا نام ہے. تو اس کے پہ اس نے ایتھکس لکھا ہے کہ ایک بہترین ہیپی لائف آپ کیسے گزارو گے. بڑی اس میں انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہے, تو آپ اس کو سن سکتے ہیں, اور یہ اوریجنل وزڈم ہے, نیکومیکن ایتھکس. Another question that I see, that is, what are the main points of differences between Aristotle and Plato? تو Plato's philosophy is abstract and utopian, whereas Aristotle is empirical, practical and commonsensical. Aristotle جو ہے کامن سینس کی باتیں کرتا ہے, پریکٹیکل باتیں کرتا ہے, امپیریکل باتیں کرتا ہے, ایکسپیریمنٹ کے بیس پہ بات کرتا ہے. Aristotle ایک اسٹیٹ کی بات کرتا ہے, ریئلٹی کی بات کرتا ہے.
لیکن پلیٹو جو ہے وہ ایک اٹوپیا، ایک آئیڈیل اسٹیٹ، فلاسفر کنگ جو ہے وہ، جس طرح کہ میں نے آپ کو اس دن بتایا کہ وہ جو ہے کہ اگر کنگ فلاسفر نہیں ہے تو اٹوپیا جو ہے یا آئیڈیل اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے بنے گا؟ تو ٹھیک ہے، ہسٹری میں کچھ فلاسفر کنگ آئے ہیں. مارکس اوریلیس جو ہے رومن ایمپرر تھا، اسٹوئک فلاسفر تھا لیکن رومن ایمپرر بھی تھا. تو کچھ لوگ آئے ہیں جو بڑی وزڈم والے لوگ تھے. یہ جو امریکن پریزیڈنٹس ہے، امریکن پریزیڈنٹ زیادہ تر جو ہے وہ فلاسفر ٹائپ لوگ تھے، بڑی انٹیلیجنٹ اور وزڈم والے لوگ تھے. لیکن زیادہ تر جو ہے ہماری جو پولیٹیشنز ہیں وہ فلاسفر کنگ نہیں ہوتے، وہ عام قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں. تو ارسطاٹل ان عام قسم کے پولیٹیشنز کی بات کرتا ہے، ایک آئیڈیل کنگ کی بات نہیں کرتا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. پلیز ایکسپلور دس گروپ. اس گروپ میں میرے پہلے بھی کافی لیکچرز ہیں اور لیکچرز کی بھی لیکچرز ہے. اور آپ لیکن ایک تو آپ کے کنسیپٹس اگر کلیئر ہے اور ارسطاٹل کے پڑھنے میں اگر آپ کا کوئی محبت جاگ گئی ہے تو اس کو پڑھے، لیکن اس کے بعد لکھے بھی، کیونکہ ایگزام میں آپ نے لکھنا ہے، آپ نے صرف انجوائے نہیں کرنا. تو the philosophy of Plato is more theoretical and abstract in nature, whereas the philosophy of Aristotle is more practical and experimental. Both Aristotle and Plato believed thoughts were superior to the senses. However, whereas Plato believed the senses could fool a person, Aristotle said that no. تو ان کی فلاسفی میں بڑی ڈفرینسز ہیں اور پالیٹکس میں بھی جو ہے کافی ڈفرینسز ہیں. آل دا بیسٹ، گڈ نائٹ، ٹیک کیئر. بڑا اچھا ہو گیا، بڑا آپ لوگوں نے بڑی زبردست کویشچنز بھی کیے اور میرا جو ایک فیوریٹ فلاسفر تھا اس پہ ایک لیکچر بھی ہو گیا.